نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آج ایک دوسرے کو کہیں بہنیں بہنوں کو، بھائی بھائیوں کو، میرا ایمان بہت مضبوط ہے، کہہ دیں پھر ہم سیکھیں، پھر کہیں دلیری سے کہیں وہ کیا زبور میں لکھا ہوا ہے؟ مضبوط، ہاں کہیں داؤد کے ساتھ مضبوط میرا، پھر کہیں مضبوط میرا، یس خداوند کو مضبوط دل والے پسند ہیں اور مضبوط ایمان والے پسند ہیں اسے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور مزید ہم ایمان میں، محبت میں، حکمت میں اور اس کے علم میں، اس کی پہچان میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا کے پاک کلام کو کھولیں گے اور ہم پڑھیں گے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع، لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کسے پسند کروں، میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے، اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو۔ میرے پیچھے بولے، بلکہ تم سب کے ساتھ زندہ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو۔ خداوند کے سچے خادموں کی یہ خواہش، ایمانداروں کی اپنی خواہش، پاک کلام کی الہی تعلیم اور روح القدس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے لوگ ایمان میں ترقی کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، مین آرٹیکل جو ہے وہ یہ ہے اسپرچول گروتھ، یعنی روحانی ترقی۔ اور روحانی ترقی میں آج پہلا حصہ یہ ہے ایمان میں ترقی کرنا۔ روحانی گروتھ کا مطلب یہ ہے، بے شک
انسان نے کئی اقسام کی ترقی کی ہے، لیکن روحانی ترقی میں تنزلی آتی گئی۔ لیکن اگر روحانی ترقی انسان کے پاس نہیں تو باقی کسی طرح کی بھی ترقی ہو اس سے انسان انجوائے نہیں کر سکتا، برکت نہیں حاصل کر سکتا، تسکین اسے مل نہیں سکتی، زندگی اسے مل نہیں سکتی، مستقبل اسے نظر نہیں آئے گا، اور زندہ امید بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، اور خوشی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے، اور بالخصوص ایماندار روحانی ترقی کرے، باقی ہر طرح کی ترقی ہونی چاہیے، اور خدا وہ بھی چاہتا ہے، اس کے خلاف بائبل نہیں نہ ہم ہیں، لیکن خدا کی یہ خاص خواہش ہے۔ کلام میں سے میں نے پڑھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، یہاں ہوں، کہاں بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ایمان میں کیا ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ اور جو ایماندار ہیں ان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایمان میں ترقی کرے، اور ایمان مسیحی ایمان کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس طرح تو پوری دنیا میں 4000 تقریباً 300 مذاہب ہیں، ہر ایک کا اپنا ایمان ہے، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کا اپنا بلیف ہے، لیکن آج ہم جو بات کریں گے، ہم کریں گے جو بائبل کا ایمان ہے، جو مسیحی ایمان ہے، اس ایمان میں ایمانداروں نے، مسیحی لوگوں نے ترقی کرنی ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ واقعی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایمان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ایمان کو سمجھنے کے لیے دوسرے الفاظ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے یقین بھی کرنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا۔ انگلش میں بھی یہی ہے، فیتھ ہے، ٹرسٹ ہے نا، بلیو کرنا، یقین کرنا۔ اور جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے، ایمان کے عرفان کے بارے میں جانیں گے، اسی طرح ہم ایماندار ہوتے ہوئے ایمان میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ ایماندار جو ہے وہ ایمان میں ترقی کرے۔ اور اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ ایمان میں ترقی کرنے سے کیا مراد ہے۔ آپ کہانی سے واقف ہیں بائبل مقدس میں سے کہ جب خداوند یسوع مسیح کشتی میں بیٹھ کر کے شاگردوں کے ساتھ ایک کنارے سے دوسری طرف جا رہے تھے، آپ بخوبی اس کہانی سے واقف ہیں۔ یہ مقدس مرکز رسول کی انجیل 4 باب 35ویں آیت سے 41ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہے تھے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لہریں اٹھی، طوفان آیا، آندھی چلی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ پانی کشتی میں بھرنا شروع ہو گیا۔
لیکن خداوند یسوع مسیح پیچھے گدی پر سو رہا. اب شاگرد گھبرا گئے اور انہوں نے کہا یسوع مسیح کو آ کے جگایا کہ استاد اٹھ، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ کہا کہ اے استاد آپ کو ہماری فکر نہیں، آپ کو استاد جی ہماری فکر نہیں ہے. استاد جی اٹھو، تسی سو رہے ہو آرام نال، ہم ہلاک ہو رہے ہیں. استاد جی اٹھا، اس نے پہلے تو آندھی لہروں کو حکم دیا تھم جا، اور وہ تھم گئے. اور پھر انہیں بھی کچھ کہا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ Where is your faith? faith کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا. اس طوفان میں، آندھی میں، آزمائشوں میں اعتماد نہیں کیا کہ میں کشتی کے اندر ہوں. تم بڑبڑا اٹھے، کمپلیننگ شروع ہو گئی. ہم بھی جب کبھی کبھی مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں تو ہم کمپلیننگ شروع کر دیتے ہیں، خداوند تو نے یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. خدا ہی کو، یہ شاگرد بھی ساتھ ہی تھے، انہوں نے اس سے پہلے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے، لیکن معجزے دیکھے بھی لیکن ٹرسٹ نہیں کیا کہ یسوع مسیح تو کشتی میں موجود ہے، جو معجزات کا خدا ہے وہ تو موجود ہے. کمپلیننگ شروع ہو گئی کہ استاد بھی تانوں ساڈی فکر ہی نہیں. آرام نہ ستے جناب. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں مصیبت آزمائش میں. اے خداوند تو کہاں ہے، ہمیں بچا. اے یسوع مسیح، آپ کو ہماری فکر ہی نہیں ہے. ہم مر رہے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، آندھیاں آئی ہیں، طوفان آگے ہیں. کوئی خداوند آپ کو ہماری فکر نہیں ہے، لیکن اس کو ہماری فکر ہے. ہاللیلویہ. وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ تمہارا ایمان کہاں، تمہارا اندر ایمان نہیں، یعنی یقین نہیں، ٹرسٹ نہیں. ویسے مجھے استاد مانتے ہو، خداوند مانتے ہو، لیکن بھروسہ مجھ پر نہیں ہے، توکل مجھ پر نہیں ہے. کبھی کبھی ہم جنرلی اسے خدا مانتے ہیں. ایمان بھی طرح طرح کے ہیں. ایک عقلی ایمان ہے، عقل سے کئی لوگ مانتے ہیں خدا ہے، معجزات کا خدا ہے. لیکن پھر ایک مذہبی ایمان ہوتا ہے، وہ صرف مذہبی رسومات کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ایک خاندانی ایمان ہوتا ہے، میں کرسچن کیوں ہوں، یہاں تک محدود، کیونکہ میں کرسچن خاندان میں پیدا ہو گیا اس لیے میں کرسچن ہوں.
یا کئی اور بھی مذاہب ہیں، وہ جن خاندانوں میں پیدا ہو گئے ہیں وہ وہی کہلا گئے ہیں. یہ مذہبی ایمان ہے، رسمی ایمان. رسومات کو ادا کرتے جاؤ، لیکن ایک حقیقی ایمان، زندہ ایمان، ایسا ایمان کہ جو زندہ اور حقیقی خدا پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اس کا ٹرسٹ اپنے زندہ خدا پر ہے. وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ بے دل نہیں ہوتے ہیں، وہ نا امید نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑبڑاتے نہیں ہیں، وہ خدا سے کمپلیننگ نہیں کرتے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ خدا مجھے اٹھے گا، وہ اٹھا کھڑا کرے گا اور سارے طوفانوں کو تھما دے گا. ایسا ایمان خداوند چاہتا ہے. ایسے ایمان کی خدا قدر کرتا ہے. ایسا ایمان ہی دنیا کو مغلوب کرنے والا ہے. ایسا ایمان ہی فتح بخشنے والا ہے. ایسا ایمان ہی اس کا جلال ظاہر کرنے والا ہے. اور خداوند کو ایسے ہی ایماندار چاہیے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ایمان میں بڑے ہیں، مضبوط ہو. یہ وہ نہ کہیں کہ کلام میں لکھا ہے جی اگر رائی کے دانے جتنا ایمان ہوگا تو پہاڑ کو بھی کہہ دو کہ تو سرک جائے گا. تو انہیں پتہ نہیں رائی کے دانے کا مطلب کیا؟ یسوع مسیح. وہ بھی پھر ادھر ہی آتا ہے، بڑھتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ رائی کا دانہ سارے بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑھتا ہے جتنی ترکاریاں ہیں ان سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک بائبل میں لکھا ہے کہ وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس پر شاباش پرندے بھی آ کر کیا کرتے ہیں. یہ رائی کے دانے کا مطلب ہے ایسا زندہ ایمان جو بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور باقی لوگ بھی اسی ایمان کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. ہوا کے پرندے بھی آ کر بسیرا کرتے ہیں. ایسا ایمان کہ آپ کا ایمان دیکھ کے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں اور گواہی دیں کہ یہ بہن، یہ بھائی ایمان میں کتنی مضبوط اور مضبوط ہے. لوگوں کو برکت ملے. لوگ آپ کے ایمان کی ترقی کو دیکھ کے، مضبوطی کو دیکھ کے، ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر کے وہ بھی برکت حاصل کریں آپ کے وسیلہ سے. یہ ایمان بڑھتا ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر ڈالا گیا ہے. یہ زندہ ایمان ہے. یہ ایمان ترقی کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایماندار خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہے کہ وہ آزمائشوں میں میرے ساتھ ہے، وہ کبھی چھوڑ کے نہیں گیا. ایماندار یقین کرتا ہے اس کی محبت پر کہ خداوند مجھے پیار کرتا ہے. ایماندار جب ایمان میں ترقی کرتا ہے تو وہ خداوند کی وفاداری پر یقین رکھتا ہے.
کلام میں لکھا ہے کہ اگر بے وفا بھی ہو جائیں وہ اپنا انکار خود نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے ماں شیر خوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، میں تجھے ہرگز نہ بھولوں. ایمان جب ترقی کرتا ہے تو ایماندار اس کی محبت پر، اس کی وفاداری پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیار پر یقین کرتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے. یقین کرو وہ اٹھے گا، طوفان تھم جائیں گے. لکھا ہے کہ زمین آسمان کا کل اختیار. ایمان جب ترقی کرتا ہے تو ایماندار یقین کرتا ہے نجات پر کہ خدا نے مجھے نجات دی ہے. نہیں تو ساری عمر لوگوں کو نجات کا یقین نہیں آتا کہ یہ نجات ملے گی ہے کہ نہیں. جب ایمان بڑھتا ہے تو ایمان جو ترقی یافتہ ہے، کہنے ترقی یافتہ فلاں، ترقی یافتہ خاندان، ترقی یافتہ ملک، ترقی یافتہ تہذیب. میں کہتا ہوں آئیے نام دے ترقی یافتہ ایمان. ایمان میں ترقی یافتہ کہ وہاں بھی نہ ترقی یافتہ ہے. اے شخص کاش ایسا ہو کہ یہ ایمان میں ترقی یافتہ ہے، اس نے ترقی کی ہے، اس کا بھروسہ اور یقین خدا پر ہے. یہ ڈاما ڈول نہیں ہوتا ہے، یہ گھبراتا نہیں ہے، یہ دل کا بڑا مضبوط ہے. جس طرح داؤد کہتا ہے ایماندار کے اندر جب ایمان ترقی کرتا ہے تو وہ خدا کی معافی پر یقین کرتا ہے. خداوند معاف کرنے والا ہے. جب ہم اس کی حضوری میں غلطی کو مانتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. ایماندار اس کے رحم پر یقین کرتا ہے. ایماندار اس کے وعدوں پر یقین کرتا ہے کہ جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وہ پورے ہو کے رہنے ہیں. لیٹ سویر ہو سکتی ہے، ہونے ہیں پورے. ایماندار کے اندر جب ایمان ترقی کرتا ہے تو وہ خدا پر یقین رکھتا ہے کہ اس نے میرے لیے بہت اچھے اچھے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. وہ یقین رکھتا ہے کہ خداوند نے میرا مستقبل بہت اچھا بنایا. وہ بے یقینی کی زندگی نہیں گزارتا، بے یقینی کی حالت میں نہیں رہتا ہے، بلکہ امید، یقین، بھروسے اور توکل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں چلتا ہے. اور ایسا ہی ترقی یافتہ ایمان خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. ویسے جنرل ایمان تو یعقوب کے عام خط میں لکھا ہے کیا تمہارا رکھتا خدا ہے کہ ہاں شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن تھر تھر آتے ہیں. وہ بھی تھر تھر آتے نہیں یسوع کو. بزرگاں ڈر دیا کہ نہیں یسوع کو. وقت سے پہلے وہ ان کا یہ بھی یقین ہے، وقت سے پہلے ہمیں، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے نا، بزرگوں کا یقین ہے، بزرگ شیطان یقین ہے. پتہ ہے ایک دن یسوع مسیح نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں عذاب میں ڈال دینا ہے.
اور ڈرتی بھی یسوع مسیح سے ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی. ایک دفعہ بدرو کٹن گیا ایک بندہ انہیں کیا انہوں نے کپڑے پاڑے دڑا دیتا بائبل چلی ہے. انہوں نے کیا اچھا بھائی پلوس نو بھی جاننی ہے یسوع نو بھی جاننی ہے اسی چنگی طرح. تو کون ہے بھائی؟ وہ چاہ رہے ہیں جی کوئی ہمارا گھر ستارہ کندھا بھی کام بڑا ودیا ہے ادھروں ہی کڑی ہے. کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا نا. کچھ نہ کچھ تے لبے گا. انہیں دیکھا وہی بدروہ کٹ دینے انہیں کہا میں نہیں کٹا گا. وہ بھی شفا دیں دینے پہ میں بھی ٹرائی کرا گا کوئی گل نہیں. وہ بھی بیمارہ لی دعا پہ کر دینے چل میں بھی کرا گا. ہو سکتا آج بھی ہو نہیں رہے. وہ کلام سنا رہے ہیں میں بھی سناواں گا. میں الٹی کلام سنا جاؤں. وہ دعا پہ کرتا میں بھی دعا کروں گا میں دعا ہی الٹ کر جاؤں. اس طرح دے ادوں بھی ہے ہوں کا پتہ نہیں ہے کہ جو ہونا ہے نہیں جی کیا شیطان جانتا ہے یسوع کو؟ آخرت کو جانتا ہے؟ سزا کو جانتا ہے؟ یسوع کی قدرت کو جانتا ہے؟ لیکن اس کا ایمان یہ نہیں کہ وہ یسوع مسیح کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، اسے سجدہ نہیں کرتا. ایسا ایمان بیکار ایمان ہے. حقیقی اور زندہ ایمان ترقی کرتا اور اس کو پہچانتا ہے اور اس کے عرفان میں ترقی کرتا ہے اور اس کے کلام میں ترقی کرتا ہے. اور یہی ایمان ہمیں نجات اور ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اسے نجات دہندہ ہم قبول کرتے ہیں. مسیحی ایمان ہم اسے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس مانتے ہیں. یہ ایمان کے ارکان ہمارے ہیں. مسیحی ایمان یہاں باپ، بیٹا، روح القدس کو مانتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ معجزات کرتا ہے. ہاللیلویہ. ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے. لیکن جنرلی ایمان جو ہے وہ ترقی بھی نہیں کرتا اور وہ وہیں کا وہیں اڑا ہوا ہے. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 5واں باب 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک، کہ یہاں تک کہ ایمان نہیں رہتا. نو نو نو، یہ جنرل ایمان سب کے پاس ہے جتنے مذاہب ہیں. لیکن زندہ حقیقی ایمان عروج کمال کی طرف جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے. عبرانیوں 5:12 آیت سے 14ویں آیت تک لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پھر حاجت ہے کہ کوئی تمہیں ابتدائی اصول جو ہے پھر سکھائے. پھر وہ تھی الف تو شروع کرے، آگے بڑھے ہی نہیں، روحانی ترقی نہیں، عروج پر کمال کی طرف بڑھے ہی نہیں. جتنا وقت گزارا ہے اس وقت میں تو آپ کو استاد بن جانا چاہیے.
ہو سکتا ہے کوئی بلوچ رسول کہتا سی استاد ہاں جی اسی بڑے بڑے کاماں چ استاد ہاں تسی یہ ساری استادی ویکھی نہیں اسی بھی بڑے بڑے استاد جے کہتے ہیں اے بڑا استاد ہی اے بڑی استادی لاندا یہ انسان کئی کاماں چ بڑا استاد ہے استادیاں لان چ بڑا بڑا استاد ہے روحانی کاماں چ کوئی نہیں اوتھے دا اوتھے پھر الف تو شروع پھر اوتھے ہی شروع دوبارہ کہنا پھر اوتھے شروع کریے بے بکری بے پنکھا ترقی کر الف نار پھر پہنچو گے 50 سال الف نار بے بکری بے پنکھا تے تکتی ترقی کرے روحانی طور پر استاد بن جائے علم الہیات بائبل کے استاد بن جائے اگر اتنے سال ہو گئے ہیں یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے جب گواہی دیں ایک کہنا میں نے 45 سال ہو گئے نا یسوع دی مجاز دوسرا بھی خوشی نال کہتا میں نے 46 ہو گئے دسنا کہ میں بڑا پرانا نجات یافتہ تسی کدوں بپتسمہ لیا سانو جی 37 سال ہو گئے تسی کدوں لیا آئی سان جی 39 سال ہو گئی کہ بڑا پراؤڈ فیل کرنا ہے لیکن اوتھے دے اوتھے ہی الف نار تے بے بکری خدا کی مرضی یہ کیا ہے کہ ہم روحانی ترقی کریں روحانی طور پر کمال تک پہنچنے کی کوشش کریں اور روحانی ترقی باقی بھی ہر قسم کی ترقی خدا کی مرضی ہے لیکن سب سے زیادہ مرکزی جو ترقی خدا چاہتا ہے انسان کی ایماندار کی وہ یہ ہے کہ ہم روحانی کیا کریں روحانی ترقی کا آج پہلا حصہ ہم نے غور کیا اور کر رہے ہیں روحانی ترقی کا مطلب کیا ہے ایمان میں ترقی کرنا ایمان بڑھے اور اب میں یہ بتاتا ہوں جلدی سے کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ کس طرح بڑھ سکتا ہے جاننے کے لیے تیار ہیں کہ ایمان ہم نے بڑھانا ہے خواہش بھی رکھنی ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے اوکے اور خدا کی بھی خواہش ہے اور پولس رسول کی بھی خواہش ہے کہ میں یہاں ہوں یا نہ ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایمان میں کیا کرو اس کا مطلب میں زمین پر ہوں یا آسمان تے وہ دی اپنی خواہش دا اظہار انہیں کر دیتا ہے کہ تسی ایمان چی کی کرو اور یہ خواہش بڑی اچھی ہے یہ خواہش شاگردوں میں بھی تھی حوالہ نوٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا مقدس لوکا کی انجیل 17واں باب 3 آیت سے 5 آتا ہے یہاں شاگرد خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے اب غور سے سنیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے باقی آپ پڑھ لیں گھروں میں جا کے نوٹ کر لیں اپنے نالج کے لیے اور ایک جملہ میں پڑھتا ہوں یہاں لکھا ہے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا یہاں کیا لکھا ہوا ہے خداوند
ہمارے ایمان کو بڑھا. یہ کن کی خواہش تھی؟ جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جس کو، اب غور سے سنتے جائیں، جس کو اس نے چن لیا، اوکے، مقرر بھی کر دیا، وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے، تو وہ کہتے ہیں خداوند ہمارے ایمان کو کیا؟ 12 شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا. ہم نے کبھی کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، کانگریچولیشن. ہاتھ نہیں میں کہتا اٹھاؤ، یہ اچھا نہیں لگتا. اگر نہیں کہا، جو سن رہے ہیں سیمسٹر ویڈیو کے ذریعے سے بھی، تو آج ایماندار یہ بھی دعا کریں. باقی بھی چیزیں بڑھا، ٹھیک ہے، ہماری حدوں کو بڑھا. اے جوش نہ کرے، خداوند آپ کی حدوں کو بڑھا دے گا. وہ تو نہیں، اگلے کوئی چن رہے ہیں ساڑیاں سرحداں وادری. اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا بری، خدا بڑھانا چاہتا ہے اس لیے اچھی بات ہے. یہ دعا ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. خداوند ہمارے بزنس کو بڑھا، اینا کار کے بول کے اینا بزنس ہوئے چی لگے رہی ہے، تیرے کو پھر موڑ کے ٹائم ہی نہ لگے. کہ یہ جو بزنس اینا ہو گیا، ان خدا کو ٹائم کا دا بزنس ہو ویر ہی نہیں ملتا، دن رات پسینہ لگتا گیا. خداوند میرے خاندان نو بڑھا، اینا بڑھا کہ میں انہاں دے چکرا چ پیا رہا موسیٰ دی طرح. خدا نے کیا جا مصر سے انہاں چھڑا، وہ چلا گیا جناب ادھر اپنے سسرال کی طرف. کیا علاقے کا نام تھا؟ مدیان میں چلا گیا. اور وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ خدا کو بھول گیا، مصر کو بھول گیا، رویا کو بھول گیا. اوتے پیٹا بکریاں چرا کے دے وقت گزار رہے ہیں. تو خدا نے کیا نہیں انہوں پھڑنا ہے، کیونکہ جنہوں خدا بلاندہ انہوں پھڑ لیندہ چھاڑدہ نہیں. ہاللیلویہ. چاڑی دے بیچا ادھر آ بھئی، موسیٰ جتی لا گیا. اور جڑی نافرمانی دی جتی ہے وہ لا دے، جڑی رویا بوچ گئی ہے وہ لا دے. ہوں جتی ساریاں جتیاں لا تے دوڑ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ رسولوں نے کیا کہا؟ اگر آپ نے پہلے بھی کہا ہے تو چلو آپ بڑے پیارے اچھے لوگ ہو، آج بھی کہہ دو. اور اگر نہیں کہا تو چلو آج کہنا شروع کر دو. بے شک خدا بزنس بھی بڑھائے گا، خدا کی یہ پاک مرضی ہے. یہ بھی میں بتا دوں، خاندان کو بڑھائے گا، یہ خدا کی پاک، یہ نہیں کہ غلط ہے، نو. ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں، خدا بڑھانا چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نے یہ دعا نہیں کی کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، تو پھر باقی ساری چیزوں کے ساتھ خوشی، اطمینان، امن، سکون اور فتح نہیں ملے گی. اس لیے ایمان بڑھانے کی ساتھ ضرورت ہے. آپ کا ایمان اور اس کی قوت زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا ایمان روح القدس کے وسیلے سے دیا گیا مددگار ہوگا. آپ قائم رہیں گے، آپ برداشت کریں گے، آپ صبر کریں گے، کیونکہ
इब्रानियों 11वें बाब में लिखा हुआ कि पूरी लिस्ट दी है कि ईमान ही के वसीला से मूसा की ये खूबी है कि उसने फराउन की बेटी का उन्हें कहा मैं जो मेरा जिंदा खुदा है उसकी बात को मानूंगा, उसके साथ मैं चलूंगा, मैं अपने खुदा के लिए ये तख्तो ताज, ये शान और शौकत, ये दौलत और धन, ये रुतबा और शोहरत को छोड़ देता हूँ। कभी कभी शैतान हमें उकसा लेता है, ऐसे ईमान से मुनकर कर देता है जब दौलत, शौहरत, इज्जत नजर आती है। ऐसा ईमान खुशी, नजात, जिंदगी का बाइस बन नहीं सकता है। हमें अपने ईमान में, मसीही ईमान में क्या करना है? बढ़ना है। ईमान ही से उन्होंने दुनिया को मगलूब कर दिया है। अगर ईमान होगा, आप खुद मगलूब नहीं होंगे बल्कि लोगों को मगलूब कर देंगे। आप पर लोग गालिब नहीं आएंगे। ऐसे ईमान की जरूरत है कि जो आप गालिब आए लोगों पर, दुनिया पर, शैतान पर, हालात पर आप गालिब आए। ऐसा ईमान खुदावन हमें देना चाहता है। ऐसा मान लेना चाहते हैं या मगलूब हो जाए दुनिया से, या दुनिया को मगलूब करना चाहते हैं? ऐसा ईमान जो तरक्की याफ्ता है वो ही दुनिया को मगलूब करेगा, खुद मगलूब नहीं होगा। और फिर जल्दी से लिखवा देता हूं क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं। पहले तो बात ये कहें, ऐ खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा। ना ऊंची बात ना कहो, जिਦੋਂ पता है शराब पानी यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वाल तू छेती आ। ऊंची सी गाने यहोवा मैं मेरे हाल तू मैं आवा या ना। नाल फिर कहने खुदावन साडा चिल्लाना सुन ले। ओके, सुनता है, क्यों नहीं सुनता? हमने ये दुआ करते रहना। जो कहता है जो मैं बुलाना उदो मेरे हाल तू छेती आ, कहता मेरे हाल छेती आ। असी कहने आवांगे तो या टाइम होएगा तो आवांगे, तो छेती नहीं आना। असी पहली तो गल ही पहली गल छेती नहीं आना, तो जो सी असी मर्जी ना लावा तो ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਇਆ ਫਿਰ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। क्यों आना भाई तेरे को? वेस्टर्न कंट्री में मैं जाता हूँ मुनादी के लिए, तो मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, कोई एक बात बताएं कि वेस्टर्न लोग जो हैं वो ज़्यादा खुदा के करीब नहीं। एक बात रस्मी तौर पर है, उन्होंने कहा एक बात ये है, मुझे उन्होंने सिखाया, मैं भी सीखता हूँ कि वेस्टर्न लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है,
لگژری لائف ہے، ہر چیز دنیا کی ہمارے پاس ہے، ساری سہولیات ہیں، تو ہم دعا کیوں کریں؟ یہ لاجک ہے ہی نہیں ہم خدا کے آگے دعا کریں جب ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو دعا کس لیے ہم کریں گے؟ تو یہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دی کہ اگر ضرورت ہوگی تو دعا کرنی ہے، اس لیے پھر وہ بیہودہ کام کر رہے ہیں اور بیہودگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کئی دفعہ انسان تو آدم کی اولاد ہے ہی ہے، اس کا ڈی این اے تو ایک ہی ہے کہ نہیں ہے جی؟ ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی این اے تو ہی آدم تو ہی چلتا ہے نا، نسل ہو سکتا ہے کوئی شیعہ سے پاکستان جی بھیج دے ہوں، ابھی سب کچھ تو خدا نے دے دیتا ہے، ہوں تے ساؤن دا ٹائم ہے، ہائے 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 ہر چیز تے مل گئی ہے، تو ہوں کی لین جانا ہے چرچ بچ گل کی بھی ہے ہوتے 2-3 گھنٹے اگر چلے جائیے تو بچوں سوچتے جنہ کو کڑیاں نے دال آ کے کڑی بھیج دیں۔ آج کل دور ختم ہو گیا، پہلے دور تھا کہ لوگ جن کی شادی ہوتی تھی وہ وال کلاک دیتے تھے، جنہی شادی وال کلاک۔ ایک دفعہ ساڑھے چرچ کو 8-10 وال کلاک آ گئے، میں یار ٹائم نہ لاندے نہیں تو وال کلاک دے کلے میں سوچ رہا کہ لوگ کی چرچا دیتے کیوں پہلے دیتے تھے نا لوگ، جی ہاں کہنے آ لے لو، آپ ہی ٹائم دیکھو دے آپ ہی چلو، آپ ہی آؤ دے آپ ہی۔ مائی لارڈ اور تھوڑا اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟ یس کہیں، اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، گاڈ بلیس یو، آپ وہی بڑھے۔ اب ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایک بات ہم نے سیکھی، ایمان بڑھتا ہے جب آزمائشیں آئیں تو اس پر بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چھڑا لیتا ہے، اور جب چھڑا لیتا ہے آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے بھی مصیبت آئی تھی، پہلے بھی آزمائش آئی تھی، پہلے بھی پریشانی آئی تھی، لیکن خدا نے ہمیں نکالا تھا، آپ بھی نکالے گا۔ آپ کا ایمان اور ترقی کرے گا اور مضبوط کر دے گا۔ ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، ترقی کا۔ دوسری بات جو میں نے حوالہ پڑھ دیا، دوبارہ دہراتا ہوں اس ہیڈنگ کے ساتھ، ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ شاگردوں نے کیا کہا؟ ہمارے ایمان کو، ایمان کے لیے دعا کریں، بڑھا کے یسوع مسیح کو کہا، یہ دعا ہے ایک طرح سے خواہش ہے، بڑھا، آپ دعا میں شامل کر رہے ہیں کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، تو جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو کیا کرے گا؟ دعا میں شامل کر رہے ہیں آج سے، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ باقی چیزیں بھی کہیں، بے شک کہیں، شاگردوں نے بھی یہی کہا تھا۔ پھر ایک اور بات، رومیو 10واں باب 17ویں آیت بڑی مشہور ہے، تیالی کیا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ آگے پوری کریں آیت کو، سننے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن سننا کہاں سے ہے؟ دوسری آیت، کہاں سے سنے؟ کس کے کلام سے؟ خداوند یسوع مسیح کے کلام سے، کوئی اور کلام سے نہیں، یسوع مسیح کا کلام، خدا کا کلام،
बाइबल मुकद्दस को सुने, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल करें, और फिर हमारा ईमान क्या करेगा? तरक्की करेगा। तो जब सुनना ही नहीं, कलाम ही नहीं सुनना, और वो अगर सुने तो वो मसीह के कलाम ही से ना हो, कोई और तरह का कलाम हो, उससे ईमान बढ़ेगा बल्कि तनज़ली का शिकार हो जाएगा। हमने ईमान में तरक्की कर ली है, खुदा का कलाम सुने, ख़श्मंद हो, गौर से सुने। कभी कभी आप में से, आप सारे बड़े प्यारे मुझे कहते हो, जब कभी कहते हो कि आज कलाम का बहुत मज़ा आया, कई तो मुझे कलाम सुनाने के बाद यहाँ बीच में बैठे हो पैसे भी दे देते हैं, गिफ्ट, क्या आपने कलाम अच्छा सुनाया, गिफ्ट जे कलाम दा महाना चंदा नहीं। तो फिर मैं क्या कहता हूँ उनको, और भी मुझे कहते हैं कि आज कलाम का, मैं कह इसलिए आपको बरकत मिली है, ये नहीं कि मैं सुना रहा हूँ, नो, आपने गौर से तवज्जो के साथ दिल लगा के कलाम को सुना है और खुदा ने आपको बरकत दी है। लेकिन अगर हमारा ख्याल ही अथों उठ के हो रहे, कितने कितने सैर कर रहे हैं, कितने कितने फिर रहे हैं, लो ये बंद हो गए इबादत सारी 1 2 3 और की असीम करना है, वो ख्याल उधर लगे ने। मैं कहता आपका हौसला बढ़ाता हूँ ताकि आप दिल जमाई से, मैं भी आपके साथ हूँ, हमेशा इबादत करें दिल जमाई से, दिल लगा कर सुने भी और वर्ष भी करें और इबादत पूरी करें। खुदा ने कहा 6 दिन काम करना, 7वां दिन फिर आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, दिन को पाक मानना या 3 घंटे पाक मानना? फिर कहो, एक दिन किसके लिए मखसूस है या 3 घंटे खुदा लिए मखसूस है? तो फिर भी आपको सहूलत है, अगर 2-3 घंटे आप बैठ जाते हो बाकी फिर तक। लेकिन अगर 2-3 घंटे भी हम दिल लगा के, दिल जमाई से, पूरी तवज्जो से ना उसकी इबादत करें, ना प्रशंसा करें, ना कलाम सुने, ना दुआ करें, तो फिर हमारा ईमान बढ़ेगा? पता ही नहीं हो कि सुनिया की सी। कदी कदी लोग कहते हैं फलां खादम ने भाई बड़ा अच्छा कलाम सुनाया जी। कदी कदी पुराने दौर में मैं पूछना कलाम की सी, नहीं पारसाद दी कलाम याद नहीं, उनसे बड़ा अच्छा सी। आगे आ जाए, एक और बात जल्दी से बताता हूँ, फिर शायरबानी में हमने शामिल होना है। इब्रानियों 12वां बाब 2 आयत बड़ी मशहूर है, क्या लिखा है? ईमान के बानी, जो ईमान का हमारा बानी फाउंडर कौन है? हमारी फाउंडेशन ईमान की खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे ईमान का बानी यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं है। और लिखा है उसको ताकते रहो। अगर ईमान चाहते हो बड़े, यीशु मसीह को देखें, उसकी कुदरत को देखें, उसके कामों को देखें, जो वो कर रहा है, आज भी कर रहा है, और उसकी कुदरत के कामों को देख करके और खुदावंद यीशु मसीह की जात को देख करके ईमानदार का ईमान जो है वो क्या होता है? तरक्की करता है, और ईमान तरक्की याफ्ता हो जाता है।
یا ایماندار ایمان میں ترقی یافتہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور بات لکھ لیں. اس کے بعد ایک اور بات ہے، پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. دعا یہی کروں گا میں بھی اپنے لیے. شاگردوں نے جب کہا آپ بھی اپنے لیے، کیا خدا نے ہمارے ایمان کو بڑھا؟ شاگردوں رسولوں نے کہا بڑھا. ہم کون ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے تھے، روبرو دیکھنے والے تھے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ مقدسوں کی رفاقت سے ایمان بڑھتا ہے. مقدسوں کی رفاقت ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے دوسری چیزوں کے ساتھ. اور اس کی مثال لے لیں. جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے اور شاگردوں کے درمیان آ گئے، دروازے بند تھے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں. شاگردوں نے دیکھا. لیکن آپ بائبل کو بہت پڑھنے والے ہیں، مجھے پتہ ہے. آپ بتائیں ایک شاگرد اس رفاقت میں نہیں تھا. شاباش آپ کے لیے تالیاں. توما اس فیلوشپ میں دوسرے شاگردوں کے ساتھ رفاقت میں نہیں تھا. جب انہوں نے توما کو کہا، ملاقات ہوئی کہ یسوع زندہ ہو گیا، ہمیں ملے ہیں، تو توما نے کیا کیا؟ جی یقین کیا؟ میں نہیں مانتا. اگر آپ کہیں میں فلاں رفاقت میں گیا، فلاں چرچ میں مجھے برکت ملی، فلاں دعائیہ میٹنگ میں مجھے برکت ملی، تو جڑا نہیں گیا وہ کہتا اسی نہیں مان دے اینج دی برکت میرے ساتھ. اسی کہنے موجے ہوئے، اسی کہنے خدا نے سانو برکت، اسی کہنے خدا نے سانو مضبوطی بخشی. تو جو نہیں آتا ہے رفاقت میں چرچ میں، وہ کیا کہے گا؟ اب بھائی ایسی نہیں مانتے. سانو کار بیٹھے مل جاتی، سانو ٹی وی تے برکت مل جاتی، سانو ویڈیو تے برکت مل جاتی. وہ دے اگے ساریاں چیزاں رکھتے ہیں، پانی تے تصویراں. ٹی وی کے ہم خلاف نہیں، ہمارا اپنا سیمسا ٹی وی ہے، برکت ملتی ہے. لیکن رفاقت جو ہے اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا؟ توما نے یقین نہیں کیا. ایسا شاگرد جو 12 شاگردوں میں سے تھا، لیکن پھر جب کٹھے ہوئے یسوع مسیح پھر آ گیا. اس وقت توما ساتھ تھا. یسوع مسیح نے کہا کوئی نہیں، آج تو یہ رفاقت آ گیا، آج انہوں دسنا بھی میں زندہ ہوں. بتایا کہ اپنی حضوری کہ میں یسوع ہوں. تو پھر توما نے کہا، یہ بھی اس کی اچھی خوبی تھی. توما نے کہا، یسوع مسیح سامنے آ گیا، رفاقت میں توما آ گیا، یسوع مسیح ظاہر ہو گیا. اور پھر توما نے کہا کہ جب تک میں اپنی انگلی اس کے ہاتھوں میں اور اس کی پسلی میں نہ ڈالوں. یہ اس کی خوبی ہے. کئی لوگ اسے نیگیٹو پریچ کرتے ہیں، میں اسے مثبت پریچ کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایمان ہے اس کی تحقیق کریں. آپ اگر نجات ہے اس کی تحقیق کریں. اگر ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تحقیق کریں. ایسے ہی نہیں کہ جو کسی نے کہا وہ مان لیں. آپ تحقیق کریں، کلام پاک میں سے تحقیق کریں اور آزمائیں کہ کون سی سچائی ہے اور اس پر چلیں. باقی چیزوں پر ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں،
बोतल तक की ले ऐसे किन्ने बिठा मानने केड़ी केड़ी बीमारी ली सही है पढ़ के लवो पढ़ के और क्या खुदा की बातें आती खुदा का कलाम है नजात की बात है हमारे ईमान की बात है तो ये नहीं कि जिस तरह दूसरे चल रहे हैं ऐसे भी उंज दे चलने शुरू कर दे नो तहकीक करें और खुदा पसंद करता है ढूंढें तलाश करें खटखटाएं मिल जाएगा और फिर तो मुकद्दसों की रफ़ाकत है जिससे हमारा ईमान बढ़ जाता है और हमारी ज़िंदगी फलदार हो जाती है और हमें ईमान का जो पौधा है वो पूरा पूरा दरख्त बन जाता है हालेलुया जो ईमान का बीज है सीड है राई का वो बढ़ के ऐसा दरख्त बन जाता है और ये आज मैंने आखिरी रखी और मैं बड़ा खुश हुआ इस आयत को भी पढ़ के बाकी भी तमाम आयत को पढ़ के ज़बूर 92 12वीं आयत से 14वीं आयत तक लिखा है सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद है और वो सब्ज रहता है और वो बढ़ता है और वो बुढ़ापे में भी फलदार होता है ब्रोमंद होता है यानी फलदार इंग्लिश में है फ्रूटफुल क्यों 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 क्योंकि लिखा हुआ है कि वो खुदा के घर में लगाया गया जो खुदा के घर में लगाया जाता है दरख्त वो बूढ़ा भी हो जाएगा फलदार होगा उसका फल नजर आएगा वो बूढ़ा होगा भी उसका ईमान का फल लोग उससे खाएंगे बरकत पाएंगे और वो बुढ़ापे में भी बरकत का सबब होगा बुढ़ापे में भी सब्ज रहेगा बुढ़ापे में भी ब्रह्मांड होगा बुढ़ापे में भी ईमान में मजबूत और कायम होगा और आखिरी दम तक बूढ़े होने तक वो ईमान में तरक्की याफ्ता होगा। अब हम छोटी सी दुआ करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो तू चाहता है कि हम ईमान में तरक्की करें हम भी चाहते हैं कि हम ईमान में तरक्की करें। ऐ खुदावंद हमें फजल दे कि हम आजमाइशों में तुझ पर भरोसा करें और हमें कुव्वत दे पाक रूह कि हम आजमाइशों में कायम रहें पाक रूह की कुव्वत से तेरे पाक कलाम से मुकद्दसों की रफ़ाकत से तेरा कलाम सुनने के वसीला से और अपनी दुआ के वसीला से कि हम चाहते हैं तो हमारे ईमान को बढ़ा हमारा ईमान जो है हम में तरक्की करे ताकि हम दुनिया पर गालिब आए ताकि हम मगलूब होने वाले ना हों बल्कि मगलूब करने वाले हों यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपको आज मुबारक देता हूँ दुआ में इस बात को शामिल कर लें अगर पहले नहीं किया तो अगर पहले किया है एप्रिसिएशन में आपके लिए रखता हूँ।
اگر آج سے کیا ہے ساری عمر یہ دعا میں شامل کر لیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان، باقی چیزیں بھی بڑھا اور ایمان گاڈ بلیس یو.